السلام علیکم کلاس. آج جو ہم لوگوں نے کوشچن کرنا ہے وہ ہے بیمہ کے فوائد ایڈوانٹیجز آف انشورنس. سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انٹروڈکشن، جو میں نے آپ لوگوں کو کل پڑھایا تھا وہ. اس کے بعد پھر آپ لوگ 2 ڈیفینیشن لکھو گے، دین آپ بیمہ کے فوائد جو ہو وہ شروع کرو گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ ہے بچت. اس پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمہ کرواتا ہے تو اس میں فضول خرچ کی جو عادت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بیمہ کروانے والے شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر مہینے جو ہے ہر ماہ بیمہ کی جو قسط ہے وہ انشورنس کمپنی میں جمع کروائے. جب وہ ہر مہینے اپنی قسط کو بیمہ کی انشورنس کمپنی میں جمع کروائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک شخص میں بچت کی عادت پیدا ہوگی. سیکنڈ پوائنٹ میں کہتے ہیں نفع بخش کاروبار. بیمہ جو ہے ایک نفع بخش کاروبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 میں ہمیں کیا کہتے ہیں معاشرتی فوائد. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمہ جو ہے جب کوئی شخص بیمہ اس میں کراتا ہے کہ بوڑھا ہو جانے پر جب وہ بوڑھا ہو جائے تو بیمہ کمپنی اس سے بیمہ کے پیسے دے، جس کی وجہ سے وہ جو اپنا بڑھاپا ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکے. تو اس بیمے کو ہم زندگی کا بیمہ بھی کہتے ہیں. جب ہم یہ بیمہ کرواتے ہیں تو ہمیں اپنی مدت بتانی پڑتی ہے انشورنس کمپنی کو کہ کتنی مدت کے لیے ہم جو ہے انشورنس کروا رہے ہیں. جب وہ مدت کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو انشورنس کمپنی ہمیں پیسے دیتی ہے. اس پیسے سے کیا کریں کہ ایک بوڑھا انسان جو ہے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے. آگے ہے قرض کی سہولت. انشورنس کمپنی قرض کی سہولت بھی دیتی ہے. اگر کسی شخص کو قرض کی ضرورت آ گئی ہے مشکل وقت میں تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی انشورنس پالیسی کو، اپنی بیمہ کی جو پالیسی ہے اس کو کسی بھی بینک میں جا کر رکھوائے گا اور کوئی بھی بینک جو ہے اسے آسانی سے قرضہ دے دے گا انشورنس پالیسی کے بدلے میں. پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس نقصان کی تلافی. معاہدہ بیمہ نقصان کی تلافی کا معاہدہ ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی تاجر یا پھر انڈسٹریلسٹ پرسن جو ہے اسی لیے بیمہ کرواتا ہے کہ اگر اس کی کمپنی کو کوئی نقصان ہو جائے یا آگ وغیرہ لگ جائے سامان کو تو بیمہ کمپنی جو ہے اس نقصان کی تلافی کر سکے. تو اسی لیے کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں بغیر کسی ڈر خوف کے اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی نقصان ہو جائے گا تو انشورنس کمپنی ان کی بیک پر ہے جو ان کے نقصان کو پورا کرے گی. آگے ہے پوائنٹ نمبر 6 نفع بخش سرمایہ کاری. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمہ جو ہے بیمہ کا کاروبار جو ہے ایک نفع بخش کاروبار ہوتا ہے، جس میں ایک شخص جو ہے اپنے پیسے جمع کرواتا رہتا ہے اور ہر مہینے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی رقم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے سیو بھی رہتے ہیں اور پیسوں میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک نفع بخش کاروبار ہوتا ہے. آگے بیماری اور موت کے بوجھ سے نجات. اس میں کیا کہتے ہیں کہ بیمہ دار کی بیماری یا موت کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیوی یا بچے کو اس بات کا تحفظ ہوتا ہے کہ اگر بیمہ دار جو ہے جس نے شخص نے بیمہ کروایا انشورنس کمپنی سے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ کون اٹھائے گا؟ بیمہ کمپنی اٹھائے گی. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بوجھ سے جو نجات ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. آگے ہے افراط زر کی روک تھام. افراط زر کی روک تھام کس طرح سے ہوتی ہے؟ جب بیمہ کروانے والا شخص جو ہے ہر مہینے بیمہ کی کمپنی کو قسط ادا کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ قوت خرید میں جو شخص بیمہ کروا رہا ہوگا اس کی قوت خرید میں کمی واقع ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا کہ افراط زر کی جو روک تھام ہے وہ کہاں ہوگی. آگے ہے پوائنٹ نمبر 9 انفرادی اور اجتماعی تحفظ. اس پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا بیمہ جہاں انفرادی طور پر تحفظ فراہم کرتا ہے وہاں پر گروپ انشورنس یا پھر سامان و جائیداد کا بیمہ جو ہے وہ ہمیں اجتماعی طور پر جو ہے تحفظ فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. انفرادی طور پر ایک شخص کا بیمہ جو ہے وہ انفرادی طور پر تحفظ فراہم کرتا ہے اور پورے گروپ کا یا پھر سامان وغیرہ کا جو بیمہ ہے وہ اجتماعی طور پر تحفظ فراہم کرتا ہے. آگے ہے بین الاقوامی تجارت کو فروغ. بین الاقوامی تجارت میں فروغ کیسے ہوتا ہے کہ جب ایک شخص انشورنس کرواتا ہے تجارت کے لیے، امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کے لیے، اسی لیے انشورنس کرواتا ہے کہ اگر سامان کو کوئی نقصان وغیرہ پہنچے گا تو بیمہ کمپنی اس نقصان کو پورا کرے گی. تو کیا ہوگا کہ وہ آسانی سے بغیر کسی خوف اور ڈر کے وہ اپنی تجارت کر سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقصان وغیرہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ انشورنس کمپنی اس سے پورا کرے گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تجارت کو فروغ ملتا ہے. آگے ہے سرمایہ کاری میں اضافہ. اس سے پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کی معاشرتی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی شرح پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سرمایہ کاری کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمہ کمپنیاں ان لوگوں کے لیے اپنی اشیاء و خدمات پیدا کرتی ہیں ان شخص کے لیے جو ملک کی سرمایہ کاری میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب بیمہ کمپنیاں جو ہیں مختلف اشیاء و خدمات پیدا کرنے والے اشخاص کے لیے اپنی خدمات دیتی ہیں. آگے ہے معمولی پریمیم. اس پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمہ کی خدمات یا سہولیات بیمہ کمپنی کو بہت کم یا معمولی پریمیم کی ادائیگی پر کی جاتی ہیں، جس میں بہت ہی کم معمولی سا پریمیم ہوتا ہے. آگے ہے
اس پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ بیمہ کمپنیاں جو ہیں سارے نقصان کا بوجھ خود اٹھاتی ہیں، اسی لیے کاروباری حضرات جو ہیں بڑے بڑے کاروبار جو ہیں اپنی آسانی سے بغیر کسی ڈر اور خوف کے چلا سکتے ہیں، جیسے کیا کہہ رہے ہیں توازن تجارت اور ادائیگی کے مواقف بنانے میں مدد ملتی ہے۔ آگے پوائنٹ میں کہتے ہیں تخصیص کاری۔ اس پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں، چونکہ نقصان اور خطرات بیمہ کمپنی کو اٹھانے پڑتے ہیں، اسی لیے مختلف شعبوں میں تخصیص کاری ممکن ہے، جس کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کاروباری افراد جو ہیں اپنا وقت اور توجہ جو ہے پوری طرح سے اپنے کاروبار کو دے سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی نیا تجربہ کرنا ہے تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر کے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی نقصان وغیرہ بھی ہو جائے گا تو اس کا بوجھ جو ہے وہ سارا بیمہ کمپنی کو اٹھانا پڑے گا۔ آگے پوائنٹ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے صنعتی اور زرعی ترقی۔ اس پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمہ کمپنی جو ہے نا صرف کسانوں کے لیے بھی ایک جو ہے نا مفید اور فائدہ مند کام جو ہے سر انجام دیتی ہے۔ اس پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ بیمہ کمپنی جو ہے کسانوں کو نہ صرف قرض دیتی ہے بلکہ زرعی شعبے کے لیے نہ صرف قرض دیتی ہے بلکہ مشینری وغیرہ کی بھی اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ مشینری جو ہے اور پیداوار کو تحفظ فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ زرعی یا صنعتی شعبے میں جو بھی مشینری یا پھر پیداوار بن رہی ہے تو انشورنس کمپنی ان کو پوری طرح کا تحفظ دیتی ہے۔ آگے آخری پوائنٹ ہم لوگوں کا اقتصادی اس پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بیمہ کی وجہ سے کاروباری افراد جو ہیں ضرورت کے وقت نہ صرف قرضہ لے سکتے ہیں بلکہ اپنا کام جو ہے توجہ سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کاروبار میں ہر طرح کے تجربات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ کاروبار میں اگر کوئی بھی نقصان وغیرہ ہو جائے گا تو انہیں پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ انشورنس کمپنی ان کے بیک پر کھڑی ہوتی ہے جو اس بات کی انہیں گارنٹی دیتی ہے کہ اگر کمپنی کو کوئی بھی نقصان وغیرہ ہوگا تو وہ ان کی ہر درجہ مدد کرے گی۔ تو یہ پوائنٹ ہے 16، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بورڈ میں آ جاتا ہے تو آپ لوگ یہ یاد کیجئے گا، باقی ہم انشاءاللہ